بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کے قبضہ قدرت پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو میں تہجد کی نیت سے اٹھا، تہجد کے لیے وضو کر رہا تھا، تو پڑوس سے جو مجوسیوں کا گھر تھا وہاں سے ایک چھوٹے بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو میں تڑپا تو بہت، لیکن مناسب نہیں سمجھا، صبح کا انتظار کیا۔ صبح جب لوگوں کی گہما گہمی ہوئی تو جا کے میں نے ان کے دروازے پہ دستک دی، تو وہاں سے ایک باپردہ عورت نکلی۔ ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کے رات کو بچے کی رونے کی آواز کیوں آ رہی تھی؟ تو وہ کہنے لگی تھی کہ میرا خاوند ایک تاجر ہے جو کچھ عرصے سے تجارت کے سلسلے میں باہر گیا ہوا ہے، جتنا دن اس نے کہے تھے، جو وقت دیا تھا، اس وقت تک وہ نہیں پہنچائے۔ اس وجہ سے ہمارے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، اور اس کھانے پینے اور بھوک کی وجہ سے میری چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ اور رات کو تو یہ ماجرا ہو گیا کہ میرے گھر میں رات کو جلانے کے لیے، دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے بچہ ایک تو بھوک اور دوسرا اندھیرے کی وجہ سے رو رہا تھا۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ شخص کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ 3 بار کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ کی قسم وہ شخص کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ تڑپ اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی وجہ سے اس کے پڑوس والے پریشان ہوں، اس کے کسی کام یا کسی عمل کی وجہ سے اس کے پڑوسی اسے پریشان ہوں۔ تو کہہ رہا میں بہت تکلیف میں ہو کے، درد مند ہو کے بہت پریشان ہوا۔ پھر میں بازار چلا گیا، وہاں سے سودا سلف لیا، اس عورت کو آ کے دے دیا اور کہا کہ اگر کہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، ویسے بھی میں آپ سے پوچھتا رہوں گا اور آپ کا خیال رکھوں گا۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس عورت کا خاوند واپس آ گیا، تو اس کو پتہ تھا کہ میں کافی لیٹ ہو گیا ہوں، جو میں نے مقررہ وقت دیا تھا اس سے لیٹ ہو گیا ہوں۔ تو اس نے آتے ہی اپنی بیوی سے پوچھا کوئی مسئلہ تو پیش نہیں ہوا؟ تو وہ کہنے لگی ہاں ایک بار مسئلہ پیش ہوا تھا، لیکن ہمارے پڑوسی نے اس نے سارا واقعہ اس کو بیان کر دیا۔ تو وہ مجوسی جو شخص تھا اس نے سوچا کہ میں اس شخص کی بزرگ کی جا کے اس سے شکریہ ادا کر لوں۔ تو آئے، انہوں نے آ کے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ تو حضرت بایزید بستامی کہنے لگی نہیں، آپ نے کس چیز کا شکریہ ادا کرنا ہے؟ میں تو آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، آپ کے اس چھوٹے بچے سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا اس نے مجھے معاف کیا ہے؟ تو وہ شخص بڑا پریشان ہو، اس کے آپ نے تو بہت ہماری مدد کی، آپ ہم سے معافی مانگ رہی ہے، مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی نے کہا نہیں، میں اس معصوم بچے سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا اس نے مجھے معاف کیا ہے؟ تو وہ شخص نے کہا نہیں، آپ ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم نے جس سے دین پڑھائے اور جس سے انہوں نے بھی پڑھائے، وہ صحابہ کرام سے، ہمارے استادوں نے صحابہ کرام سے پڑھا تھا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کے بارے میں اتنا فرماتے تھے کہ کہیں ہمیں اسے ڈر لگتا تھا، ہمیں اس کشمکش ہوتی تھی کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کا ملکیت میں، جائیداد میں سے حصہ نہ کر دیں۔ تو اس شخص یہ سن کے بہت متاثر ہوا، اس نے کہنے لگا حضرت اگر آپ کا اتنا دین محبوب ہے تو آپ کے دین نے اگر آپ کو اتنی ایسی چیزیں آپ کو سکھاتا ہے تو آپ مجھے کلمہ پڑھائیے اور مجھے اپنے دین میں داخل کر دیجیے۔ تو یہ تھی ان بزرگوں کی عمل، ان کے ایسے عمل تھے، اس طرح کی وہ اپنی طرز زندگی گزارتے تھے جس سے غیر مسلم بھی ان سے مطمئن ہو جاتے تھے، ان کے اوپر وہ فدا ہو جاتے تھے، وہ ایسے ان کے اوپر ایمان لے آتے تھے، ان کی ایمان کی جذبات دیکھ کے متاثر ہو جاتے تھے اور ان کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ تو ہم آج کل دیکھ لیں کہ ہمارے پڑوس میں ہم اپنے پڑوسیوں سے خوش ہیں یا ہم سے ہمارے پڑوسی خوش ہیں، اس چیز پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔